آج کے اس دلچسپ تجزیے میں خوش آمدید۔ عام طور پر جب تاریخ کا ذکر آتا ہے نا تو سیدھا بادشاہوں، جنگوں اور بڑی بڑی سلطنتوں کا خیال ذہن میں ابھرتا ہے، لیکن آج کی یہ کہانی بالکل مختلف ہے۔ آج ہم وقت کے پہیے کو بہت پیچھے گھمانے والے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور کا سفر کریں گے جو ہماری سوچ سے بھی پرانا ہے، تاکہ اپنے اجداد کی اس حیران کن اور ناقابل یقین ذہانت کو بے نقاب کر سکیں جس نے آج کی جدید دنیا کی بنیاد رکھی۔ یہ کوئی روایتی تاریخ کا سبق نہیں ہے، بلکہ ان کمال کے لوگوں کی داستان ہے جنہوں نے گھپ اندھیرے میں بھی علم کی ایسی شمع روشن کی جو آج تک ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ تو چلیے سیدھا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کے جدید دور میں جب دانت میں ہلکا سا بھی درد ہوتا ہے تو ڈینٹسٹ کی کرسی اور اس تیز آواز والی ڈرل مشین کا خیال ہی پسینے چھڑا دیتا ہے، اور وہ بھی تب جب ہمارے پاس بہترین پین کلرز اور سن کرنے والی دوائیں موجود ہیں۔ اب ذرا یہ تصور کریں کہ جدید طب سے ہزاروں سال پہلے جب دانت کا شدید درد اٹھتا ہوگا تو کیا ہوتا ہوگا؟ کیا لوگ بس درد سے تڑپتے رہتے تھے؟ بالکل نہیں۔ یہاں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو واقعی دماغ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے باقاعدہ طور پر دانتوں کا علاج اور ان کی کامیاب ڈرلنگ کی جا رہی تھی۔ جی ہاں، یہ 100% سچ ہے۔ 9000 سال، یہ عدد اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اس بات پر تھوڑا سا رک کر غور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو کہ ہم کتنے قدیم دور کی بات کر رہے ہیں۔ 9000 سال کا مطلب ہے مصر کے ان عظیم اہراموں کے بننے سے بھی ہزاروں سال پہلے، یہاں تک کہ پہیے کے باقاعدہ استعمال سے بھی صدیوں پہلے کی بات ہے یہ، جب دنیا کے بیشتر حصوں میں انسان ابھی تک جنگلوں میں بھٹک رہا تھا، انسانی تہذیب کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ٹھیک اسی وقت اتنے پیچیدہ اور حیرت انگیز طبی کارنامے انجام دیے جا رہے تھے۔ یہ بات فوراً ذہن میں ایک زبردست تجسس پیدا کرتی ہے کہ آخر یہ سب ہو کہاں رہا تھا۔ اس رونگٹے کھڑے کر دینے والی تاریخی داستان کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی خاص مقام سے، اور یہ جگہ ہے مہر گڑھ، جو آج کے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں درہ بولان کے بالکل قریب واقع ہے۔ ذرا بلوچستان کے ان دشوار گزار، خشک اور سنگلاخ پہاڑوں کا تصور کریں۔ دیکھنے میں یہ سخت اور کھردرا ماحول زندگی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج لگتا ہے نا؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی کٹھن جغرافیے کے بیچ ان قدیم اور بے حد ذہین لوگوں نے بسیرا کیا، جنہوں نے حالات سے ہار ماننے کے بجائے آنے والے وقتوں کے لیے انسانی تہذیب کی ایک مضبوط ترین بنیاد رکھ دی۔ اور یہ بات اس چیز کو شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے کہ آخر مہر گڑھ کو جنوبی ایشیا کی لیبارٹری یا تجربہ گاہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ یہاں انسانوں نے محض حالات کے رحم و کرم پر زندہ رہنے والا رویہ چھوڑا اور اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل ڈالا۔ یہ کوئی عام سی بستی ہرگز نہیں تھی، یہ در حقیقت ایک ایسی زبردست لیبارٹری تھی جہاں انسانی تہذیب کی سب سے بڑی اور اہم تبدیلیوں کو ٹیسٹ کیا جا رہا تھا۔ لوگ نئے طریقے سیکھ رہے تھے، نئی چیزیں دریافت کر رہے تھے اور ایک بالکل ہی نئے طرز زندگی کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ ٹائم لائن کے اس دور پر ذرا غور کریں۔ 7000 قبل مسیح کے آس پاس کا وقت، یہ وہ زمانہ تھا جب دنیا کے باقی زیادہ تر حصوں میں انسان ابھی بھی سردی اور خونی درندوں سے بچنے کے لیے غاروں میں چھپ رہا تھا اور اپنی روزمرہ کی بقا کے لیے صرف اور صرف شکار کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ لیکن عین اسی وقت مہر گڑھ میں ایک بہت بڑی، خاموش لیکن شاندار انقلابی تبدیلی آ رہی تھی۔ یہ تہذیب کا ایک بالکل نیا دور تھا، ایک ایسی زبردست بیداری جس نے صدیوں بعد وادی سندھ کے ان عظیم الشان شہروں کو جنم دیا جن کا ذکر آج پوری دنیا کرتی ہے۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ واضح موازنہ ہے۔ ایک طرف وہ خانہ بدوشی، شکار کرنے اور جنگلوں سے کھانا جمع کرنے والی کٹھن زندگی تھی، جہاں ہر صبح صرف اور صرف بقا کی ایک نئی جنگ سے شروع ہوتی تھی، اور دوسری طرف زمین کا سینہ چیر کر اس سے خوراک اگانے اور جنگلی جانوروں کو پالنے کا ایک نیا پختہ شعور بیدار ہو رہا تھا۔ مہر گڑھ کے ان لوگوں نے شاید دنیا میں پہلی بار یہ کمال کی بات سمجھی کہ فطرت کے آگے بے بس رہنے کے بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے، اسے اپنے فائدے کے لیے ایک خاص ترتیب دی جا سکتی ہے۔ اور یہ واقعی کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں کی۔ جنگلی پودوں کو باقاعدہ فصلوں میں بدلنا انتہائی صبر آزما کام ہے۔ نسل در نسل آزمائش، ناکامی اور پھر کامیابی کے طویل سفر کے بعد انہوں نے گیہوں اور جو کو کامیابی سے اگانا شروع کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، وحشی جانوروں میں سے بھیڑ بکریوں کو چن کر انہیں پالنا سیکھا۔ ان جانوروں کو اب صرف مار کر کھانے کے لیے نہیں، بلکہ ان سے دودھ حاصل کرنے اور کھیتوں میں محنت لینے کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ یہ زبردست کامیابیاں اس بات کا کھلا ثبوت ہیں کہ یہ لوگ دراصل اپنے دور کے ابتدائی سائنسدان تھے جو قدرت کے ساتھ مسلسل تجربات کر رہے تھے۔ کھیتی باڑی اور جانوروں کو پالنے کے انہی کمال تجربات کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانی جسم کو سمجھنے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی، اور یہیں سے اس حیران کن دریافت کا پردہ پھاش ہوتا ہے جو سچ میں عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔
مہر گڑھ کی کچی اینٹوں کی ان قدیم بستیوں کی کھدائی کے دوران ماہرین کو کچھ ایسے انسانی دانت ملے ہیں جن میں نہایت صفائی اور پرفیکشن کے ساتھ ڈرل کے ذریعے باقاعدہ سوراخ کیے گئے تھے۔ یہ کوئی کہانی یا مفروضہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا سنسنی خیز مادی ثبوت ہے جو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ 9000 سال پہلے کے انسان کو ابتدائی طب اور ڈینٹسٹری کا کتنا گہرا عملی علم تھا۔ اب ایک بہت بڑا اور لاجواب کرنے والا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بنا بجلی اور بنا کسی بھی جدید مشینری کے دانتوں کی اتنی صاف، گول اور پرفیکٹ ڈرلنگ آخر کیسے ممکن ہوئی؟ یاد رہے کہ دانتوں کی اوپری تہہ یعنی اینیمل انسانی جسم کا سب سے سخت حصہ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اسے کاٹنے کے لیے ٹائٹینیم کی ڈرلز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے 9000 سال پہلے انہوں نے صرف پتھروں، چکماک اور لکڑی کی مدد سے بنے اوزاروں سے یہ انتہائی باریک کام کیسے سر انجام دیا؟ کمال ہے نا؟ یہ اس بات کی زبردست دلیل ہے کہ انسانی جذبہ اور ذہانت کسی بھی جدید ٹیکنالوجی کی محتاج بالکل نہیں ہوتی۔ آئیے اب تھوڑا مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ تمام مادی اور سائنسی ترقی کیسے ان کی ثقافتی اور روحانی تبدیلیوں کا حصہ بنی۔ مہر گڑھ کے لوگ صرف اور صرف جسمانی بقا تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے مرنے والوں کا بے پناہ احترام کرتے تھے۔ جب کسی کی تدفین ہوتی تو قبروں کے اندر موت کے بعد کے سفر کے لیے روزمرہ استعمال کی اشیاء باقاعدہ رکھی جاتی تھیں۔ ان میں خوبصورت زیورات، ہاتھ سے تراشے گئے برتن اور اوزار شامل ہوتے تھے۔ اس عمل سے یہ بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر آفٹر لائف یعنی موت کے بعد کی زندگی اور روح کی بقا کا ایک انتہائی گہرا اور پیچیدہ تصور جنم لے چکا تھا۔ اور یہ حیرت انگیز تہذیب صرف ان پہاڑوں تک ہی محدود نہیں رہی۔ مہر گڑھ کے سخت پہاڑوں سے شروع ہونے والی اس مضبوط ثقافتی بنیاد نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ اور دریا سرسوتی کے زرخیز میدانوں کی طرف ہجرت کا سفر شروع کیا۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا، بالکل اسی طرح موہنجو دڑو بھی اچانک زمین سے نہیں آ گیا تھا۔ مہر گڑھ کے اسی بوئے ہوئے بیج اور ہزاروں سالہ جمع کی گئی معلومات کے نتیجے میں ہی بالآخر ہڑپا اور موہنجو دڑو جیسے عظیم و شان میگا سٹیز کا عروج ممکن ہو سکا۔ انہی شاندار پیشرو لوگوں نے حقیقی معنوں میں وادی سندھ کی اس بے مثال تہذیب کی اصل اینٹ رکھی تھی۔ تو سب سے اہم اور نچوڑ والا نقطہ یہ ہے کہ ان قدیم سائنسدانوں نے انسانی ترقی اور فطری دنیا کے درمیان ایک حیرت انگیز حد تک بہترین توازن قائم کیا۔ ان کی زندگی کا سب سے عظیم سبق ہمیں یہی ملتا ہے کہ قدرت کے ساتھ مکمل ہم آہنگی اور تال میل بٹھا کر کیسے ترقی کی جا سکتی ہے۔ آج کی ہماری یہ جدید دنیا جو ماحولیاتی تبدیلیوں، آلودگی اور وسائل کی کمی جیسے سنگین مسائل کا شکار ہے، اسے ان قدیم لوگوں سے واقعی بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فطرت کو تباہ کیے بغیر بڑی خوبصورتی سے اپنی تہذیب کو عروج بخشا۔ اب جب ہم اس تجزیے کے بالکل اختتام پر پہنچتے ہیں تو ایک آخری اور گہری بات بے حد غور طلب ہے۔ کیا سچ میں جدید اینستھیزیا کے بغیر آج سے 9000 سال قبل کی وہ تکلیف دے لیکن کامیاب ڈینٹسٹری واقعتاً ممکن تھی؟ اور اگر ایسا تھا تو پھر ہماری اس عظیم تہذیب کی ان گہری اور پرانی جڑوں میں اور ایسے کتنے ہی خفیہ راز آج بھی دفن ہیں؟ ان حیران کن سوالات پر غور کرنا ہمیں بار بار یہی یاد دلاتا ہے کہ ماضی صرف ایک گزرا ہوا اور بھلایا جا چکا وقت نہیں ہے، بلکہ یہ ان گنت انسلجھے اور پراسرار رازوں کا ایک ایسا وسیع خزانہ ہے جو آج کے جدید انسان کی طرف سے دریافت کیے جانے کا شدت سے منتظر ہے۔